بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ خاص وظیفہ اور عمل معراج کی رات میں کیا جانے والا عمل ہے۔ معراج کا واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر بلا کر نمازیں عطا فرمائی اور کچھ آیات عطا فرمائی۔ آج کا عمل معراج کی رات میں کیا جانے والا عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ویسے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بہت سارے وقت ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے خانہ کعبہ، مسجد النبوی اور بھی کچھ جگہ ہیں، اور اوقات میں بھی بہت سارے اوقات ہیں، جمعہ کا دن اور مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، اور بہت سارے موقع ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے۔ لیکن معراج کے رات میں ایک خاص عمل کیا جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے پابندی، کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے، اور یہ صرف سال میں ایک بار رات میں، معراج کی رات میں کیا جاتا ہے، اور چاہیں تو اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل جب آپ کریں گے تو کم سے کم اس رات تہجد کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور ہو سکے تو مکمل 12 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعت سے۔ اور عمل کے طریقے کے ساتھ اخیر میں درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جس کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور کون سی صورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ایک آیت ہے جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت کو اخیر تک پڑھنا ہے۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی تمام صورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اخیر میں 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ ترتیب آپ کو بتائی جائے گی، اس کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں، یا اس سے پہلے دعا بھی کر لیں تو بھی چلے گا، ورنہ عمل کے بعد تہجد پڑھ کے اس کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ ان تمام صورتوں کو پڑھ لیا جائے، پھر دعا کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور وہ سب عطا فرمائیں گے جو آپ دعا میں مانگیں گے۔ یعنی تمام حاجتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں، اور تمام حاجتیں اگر آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام چیزیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت وہ ہے جو میں نے بتائی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والی۔ یہ آیت کو مکمل آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس آیت کو مکمل پڑھنا ہے، اجرا عظیمہ تک اس آیت کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع سے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء سے لے کر مکمل آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب بعض لوگ پوچھیں گے کہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، آیت الکرسی کے ساتھ بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص مع بسم اللہ 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ واقعہ 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ التغابن 1 مرتبہ، پھر استغفار جو آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی 100 مرتبہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس دعا میں جتنی بھی حاجتیں آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ معراج کی رات کا خاص عمل ہے، آپ چاہیں تو اس کو اور راتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت سب کو ہے، مرد، عورتیں، بچے، سب کو اس کی اجازت ہے۔ آپ تمام اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عافیت کے ساتھ
تمام چیزیں عطا فرمائے، زندگی میں راحتیں عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور بھی ہمارے چینل پر اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، عمل ہیں، وظیفے ہیں، آپ جا کر ہمارے چینل کے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ اس کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔